ہے اور وہ قرآن کی جلد بن کر، تو علماء اس میں فرماتے ہیں پھر اس گتے کی قیمت بھی وہی ہو جاتی ہے جو قرآن کی ہے۔ جس طرح قرآن کا احترام ہے اسی طرح اس گتے کا بھی احترام انسان پر لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ نے غلہ تقسیم کیا تو ایک نوجوان آیا، اس نوجوان کو غلہ دیا تو اس نوجوان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو یوسف علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کر اسے ملے اور جتنا ہو سکتا تھا اس کو نوازا، اس کو مزید غلہ دیا اور جو کچھ بھی دے سکتے تھے اس کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی کہ اے یوسف، تو نے اس شخص کو اتنا کیوں نوازا؟ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جب اس شخص نے مجھے بتلایا کہ میں وہی لڑکا ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی تو میرا دل خوش ہو گیا، تو مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے اس کو اپنی طرف سے اپنے شایان شان نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوسف، اگر تو ایک شخص کی حیا کے اندر اس کو اپنے شایان شان نوازتا ہے تو یاد رکھ کہ قیامت کے دن جو شخص میری الوہیت، میری وحدانیت کا اقرار کر کے میرے پاس آئے گا تو میں بھی اس کو اپنی شان کے مطابق نوازوں گا۔ تو یہ نسبت ہے جو انسان کو اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے۔ اگر نسبت نہ ہو تو یقین مانے انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ انسان کی قیمت اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، کس وجہ سے؟ علم کی نسبت کی وجہ سے۔ وہ نسبت علم کے ساتھ جڑی تو انسان کا مقام اعلیٰ ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے وقت کے رستم زماں ہوا کرتے تھے، اپنے وقت کے بڑے پہلوان تھے، ایک بادشاہ کے پاس ہوا کرتے تھے اور اس کی خاطر لڑا کرتے تھے۔ بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے اس پہلوان کو کوئی نہیں پچھاڑ سکتا۔ ایک شخص بڑا غریب تھا، بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو پچھاڑ دے گا میں اس کو منہ مانگی رقم دوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا۔ وہ شخص سید زادہ تھا، اس نے کہا کہ میں رستم زماں کے ساتھ لڑوں گا، میں جنید کے ساتھ کشتی کروں گا۔ ان کے پاس آیا اور کہا کہ جنید میری بات سن، کہ تجھے پتہ ہے کہ میں سید ہوں، میری نسبت حضور کے ساتھ ہے، میرے حالات بہت خراب ہیں، اگر تو یہ کشتی ہار جائے گا تو چند لمحوں کی بے عزتی تیری ہوگی، چند لمحوں کی تجھے پریشانی ہوگی، لیکن میری زندگی سنور جائے گی، مجھے کچھ مل جائے گا، میری جیب بھر جائے گی، تو ایسا کر کے مجھ سے اس کشتی کو ہار جا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو بعد میں کشتی رکھی گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اس کی یہ بات یاد آئی، آپ نے حیا کھائی اور آپ اس سے اس کشتی کو ہار گئے نسبت رسول کی وجہ سے، کہ اس کی نسبت حضور کے خاندان سے ہے۔ بادشاہ بڑا غصہ اس کو آیا، اس نے اس کشتی کو دوبارہ منعقد کرنے کا حکم دیا کہ اس کو دوبارہ منعقد کیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ تو دوبارہ کشتی ہوئی، حضرت جنید نے دوبارہ شکست کو قبول کیا اور وہ کمزور سا پتلا سا آدمی حضرت جنید کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ نے حضرت جنید کے اوپر وہ لعنت اور ملامت کی، کہا کہ جا جنید، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ گھر پہ آئے تو گھر پہ بیوی نے بھی کہا کہ آج آپ نے کر کیا دیا ہے۔ بہرحال رات کو سو گئے، سوئے تو خواب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا کہ جنید، آج تو نے ہماری نسبت کی لاج رکھی ہے، آج تو نے ہماری نسبت کی لاج رکھی ہے،
آج تو نے ہماری نسبت کی وجہ سے جو بے عزتی برداشت کی ہے، جا میں تجھے بشارت دیتا ہوں اللہ تجھے دنیا کے اندر بڑا نام عطا کرے گا۔ اور آج جب تصوف کی فہرست کھولا جائے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے بغیر تصوف کی فہرست مکمل نہیں ہوتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان اپنی نسبت سے بنتا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آج یہ اتنے لوگ، علماء کا ایک وفد یہاں بیٹھا ہے، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اور کس شخص کے لیے بیٹھے ہیں؟ ملک نوید کے لیے۔ دراصل یہ ملک نوید کے لیے نہیں بیٹھے، یہ اس نسبت کے لیے بیٹھے ہیں جس نسبت نے ملک نوید کو یہ مقام دیا، اور وہ نسبت ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ تو میرے بھائیوں، بالخصوص نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو کسی نسبت سے جوڑ لیں۔ اگر آج ہماری نسبت کسی اچھے کام سے جڑ گئی تو دنیا ہمیں یاد رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ وہ اپنے سادہ سے انداز کے اندر نوید لگا رہتا تھا، رات کو 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے اس نے گھر پہ آنا۔ اپنے کاروبار کی طرف ہم سمجھتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہیں دیتا، اپنے حالات کو درست نہیں کرتا دنیاوی اعتبار سے، لیکن جب وہ گیا تو یقین مانے لوگوں کی باتوں نے ہماری آنکھیں کھول دیں کہ وہ پھر جو کسی نے جملہ کہا ہوا تھا کہ قدر اور قبر مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، یقیناً وہ جملہ پورا ہو گیا۔ تو یہ نسبت اگر آج ہمیں میسر ہو جائے گی تو یقین جانیں ہمیں یہ نسبت فرش سے اٹھا کے عرش تک لے جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب آپ کو جنت کے مناظر دکھائے گئے تو ایک شخص کے قدموں کی آواز سنی، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ اب وہ حضرت بلال کون تھے؟ غلام ابن غلام، رنگ و صورت کے اعتبار سے کوئی خاص مقام نہیں تھا، مال و دولت نہ شہرت، لیکن جب نسبت رسول اللہ سے جڑی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا کہ چلتے مکہ کی گلیوں میں ہے اور آپ کے قدموں کی آواز عرش کے اوپر جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر فرش پر عرش پر لے آیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلے اور کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور نسبت کے اندر کیا مقام عطا کر دیا۔ تو یہ مقام اور نسبت آج ہمیں بھی میسر آ جائے، اسی کی کوشش میں چلتے رہیں، اسی کی کوشش میں لگے رہیں۔ نہ جانے کس گلی کے اندر زندگی کی شام ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہوا ہے، اس وقت کی قدر کریں۔ جیسے ہی اس دنیا کے اوپر پردہ آیا، اس دنیا کی آنکھ بند ہوئی، پھر ہمارے آگے ساری حقیقت کھل جائے گی۔ وہ کہا نا فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذًا كَشَفَ الْغُبَارُ أَتَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ آج آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ اپنے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا، یہ فلاں کام میں لگا رہتا ہے، یہ جلسے جلوسوں میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا کہ ان قریب ذرا یہ دھول مٹی جو اڑ رہی ہے، یہ گرد و غبار جو اڑ رہی ہے، اس کو بیٹھ جانے دو۔ جب یہ بیٹھ گئی تو تمہیں سمجھ آ جائے گا اتحت رجلک ام حمار، کہ تم گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے کے اوپر سوار تھے۔ پھر پتہ چل جائے گا۔ بہلول دنا مٹی کے اندر بیٹھا گھر بنا رہا تھا تو بادشاہ کا گزر ہوا، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کتنی قیمت؟ کہا اتنی قیمت۔ بادشاہ ہنسا اور چلا گیا۔ ملکہ کا گزر وہاں سے ہوا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کتنی قیمت؟ کہا اتنی قیمت۔ کہا یہ لو قیمت اور گھر مجھے دے دو۔ رات کو بادشاہ کو خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ ایک بہت خوبصورت محل ہے جنت کے اندر اور وہ اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ جا نہیں پا رہا۔ کہا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ کہا کہ یہ گھر ملکہ کا ہے۔ اگلے دن بادشاہ کی آنکھ کھلی، فوراً گیا بہلول کے پاس، کہا کہ وہ گھر کہاں ہے؟ وہ مجھے چاہیے۔ بہلول نے کہا
اب وہ بکنے سے نہیں رہا، اب وہ فروخت ہو گیا ہے۔ کیوں کہ وہ بن دیکھے سودے تھے، اب تو نے دیکھ لیا ہے، اب وہ سودا بکنے کے لیے نہیں رہا۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ جو غیب کے اندر رحمان سے ڈرا، تو اللہ نے فرمایا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجر کریم ہے۔ تو میرے بھائیو، جب تک آنکھ کھلی ہے، زندگی ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم دنیا کو اکٹھا کریں یا دین کو اکٹھا کریں۔ تو یہ ساری نسبتیں، یہ سب آپ کا ملنا، یہاں بیٹھنا، یقین کریں یہ صرف اور صرف نسبت کی وجہ سے تھا، وہ نسبت جو ختم نبوت کے ساتھ جڑی۔ جب ہم بیٹھے مہمان اب تک آ رہے ہیں، یقین کریں یہ بات بڑی ہمارے لیے حوصلے والی تھی، ہمارے غم کو کم کرنے والی تھی کہ جو شخص بھی آیا، کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جی وہ نوید جو سائیکلوں اور واکریں بیچتا تھا، وہ نوید جس کی کھلونوں کی دکان تھی، ایک شخص نے یہ حوالہ نہیں دیا۔ جو شخص بھی آیا اس شخص نے یہی کہا نوید وہ جو ختم نبوت کا کام کرتا تھا۔ یقین مانیں اس بات کو سن کے بڑا حوصلہ ہوتا تھا، اور یہ بات بھی آئی کہ ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے تھے کہ نوید جناب بس ایسے ہی لگا ہوا ہے، صبح شام بس آ رہا ہے جا رہا ہے، اور نہ کام کی طرف توجہ نہ دنیا کی طرف توجہ۔ تو گھر کہنے لگا، اس کی اہلیہ نے کہا کہ تم جلدی آ جایا کرو، کہنے لگا یہ منگل تک ہمارے دروس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ختم نبوت کا کورس، منگل کو ختم ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ میں اپنی ترتیب جلدی کی کر لیا کروں گا۔ لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ جمعہ کی رات، جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لے گا۔ تو یہ مختصر سی دنیا ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، تو ہمیں اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، حوصلہ دیا، انہوں نے یہ ختم نبوت کے کام کو ایک بار پھر سے علی پور چٹھا کی سرزمین پر جاری اور ساری کیا۔ تو اتنی محنت، یقین کریں اتنی محنت کہ اسکول کے اندر بھی جو بچے کچھ اسکول کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ریلی کے دنوں کے اندر اسکول کے ہر کمرے کے اندر سے آوازیں لگتی تھی ختم نبوت زندہ باد، تاج تارے ختم نبوت زندہ باد، تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جو تخت ختم نبوت زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، ختم نبوت ملک بن نوید صاحب زندہ باد۔ تو میرے بھائیوں اپنی نسبت قائم کیجئے۔ یہ نسبت جب حضرت علی سے جڑی تو ان کو حیدر کرار بنا دیا، یہی نسبت جب حضرت عثمان سے جڑی تو ان کو ذو النورین بنا دیا، اور یہی نسبت جب حضرت عمر سے جڑی تو ان کو سیدنا عمر فاروق بنا دیا، یہی نسبت جب حضرت ابو بکر سے جڑی تو انہیں ابو بکر صدیق بنا دیا، اور یہی نسبت جب مکہ کے لوگوں سے جڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ بنا دیا، اور ان کے لیے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو ہے وہ خوشخبری سنا دی۔ اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، اپنی نسبت کو کسی اچھے کام کے ساتھ جوڑیں، ختم نبوت کے ساتھ جوڑیں، صحابہ کے دفاع کے اندر جوڑیں، قرآن کی تبلیغ کے اندر جوڑیں، دعوت و تبلیغ کے اندر جوڑیں، بس اپنے آپ کو دین کی کسی نسبت کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً 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 ہمیں اس دنیا میں بھی چمکا دے گا اور آخرت کے اندر بھی چمکا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔